in a very similar manner کہ میں ہر سوال کا جواب چاہتا ہوں لیکن اس جواب کے اندر آخرت کو فٹ ان ہو یا نہ ہو وہ میرا کنسرن نہیں ہوتا. اچھا جس سے ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ ہوتی ہے and that is کہ میں اس جواب سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا, کیونکہ جب تک آپ کے ہر جواب کے اندر آخرت ساتھ سیٹل نہیں ہو رہی تو کبھی بھی وہ دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس طرح ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا کہ آپ مجھے عطا کریں کیا دنیا کی حسنات. اچھا پہلے دنیا کا ذکر ہے بعد میں آخرت کا ذکر ہے, لیکن دنیا کا ذکر پہلے مطلقاً نہیں ہے کہ دنیا عطا کر, دنیا کی حسنات عطا کر. اس کا مطلب ہے دنیا کا جو کچھ ہے وہ سب حسنات نہیں ہے, کچھ ہے کچھ نہیں ہے. اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو ڈیٹرمن دیٹ, یعنی کہ کیا کرائٹیریا ہوگا کہ اس ساری دنیا میں کیا چیز حسنات میں شامل ہے اور کیا چیز حسنات میں شامل نہیں ہے. تو اس کا سارا دار و مدار وہ دعا کے دوسرے پارٹ پر ہے, وہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ ہر وہ چیز جو آخرت میں حسنات کے اندر شامل ہوگی اور عذاب النار سے بچائے گی وہ وہی دنیا کے حسنات بھی ہیں, کیونکہ اس ساری آخرت کو کمانے کا ذریعہ وہ یہی دنیا ہے. ویسٹ نے جب آخرت کو بیچ میں سے نکال دیا اور صرف دنیا رہ گئی تو بس انٹرٹینمنٹ ہے, چاہے وہ نوجوان ہے, مرد ہے یا عورت ہے, وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے, اس کی پوری زندگی کا دار و مدار اس انٹرٹینمنٹ پہ کہ میں کتنا انجوائے کر رہا ہوں اپنی زندگی کو, کتنا میں اس زندگی میں ایسے عمل کر رہا ہوں, ایسے کام کر رہا ہوں جس سے مجھے مزہ آ رہا ہے, بس ہم اس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. And unfortunately the same thing happens to us as well. اچھا جس وقت آخرت تصور میں نہیں رہتی اور آخرت میری پلاننگ میں نہیں رہتی تو پھر وہ کیا چیز ہے جو مجھے اللہ رب العزت سے اور زیادہ بے راہ روی میں ڈالتی ہے, اللہ رب العزت سے اور زیادہ غافل کرتی ہے. کہ حالانکہ ہم سارے ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ بیج ہے, لیکن وہ بیج جڑ نہیں پکڑ رہا. وہ بیج نہیں نا, بیج جب آپ ڈال دیتے ہو اب نظر نہیں آ رہا, لیکن that seed has to sprout and it has to convert into a tree before it becomes visible. تو پھر اس بیج کے اثرات نظر آنا شروع ہوتے ہیں وہ جاندار درخت کی صورت میں. تو ہماری زندگی میں کیا ایمان اس بیج سے اگلی حالت میں گیا ہے؟ تو ہمیں کہیں گے کوشچن کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ بیج سے اگلی حالت میں جاتا ہے تو پھر وہ پودا بنتا ہے, پھر وہ درخت بنتا ہے, تو پھر اس کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے درخت کی طرح مضبوط ہے لیکن پتہ کوئی نہیں ہے. That cannot happen. اگر آپ آخرت کے پرسپیکٹو سے دیکھو تو کسی کو اللہ رب العزت چھوڑ دیں کہ جا دنیا میں جو مرضی کر, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. لیکن ہمارے اندر وہ جو بیج ہوتا ہے نا, وہ بیج کیا کرتا ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں جس طرح دیمک کھاتی رہتی ہے نا اندر سے, اور ایک پوائنٹ پہ جا کے نظر آنا شروع ہوتا ہے اس دیمک کے کھائے ہوئے کے اثرات. تو جس وقت ہم جیسے لوگ جو دین پہ یقین رکھنے کے باوجود اس کو بیج کو آگے پھل پھول کرنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ نہیں کر رہے, تو وہ اندر سے پھر دیمک کی طرح کھاتا رہتا ہے, وہ ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے.